بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل اسلامک وژڈم 381 میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اقوال زرعی کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حساسیتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ بے شک منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورۃ یوسف کا انتہائی پیارا سبق، زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہیں، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ، غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کرے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں، جاپانی کہاوت۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ مساقفتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارے سانسیں تک پھیلا دیتے ہیں۔ جہنم تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔
قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں محسن، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا، صحیح فیصلے سے، جھوٹا، عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔